ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے شاہد ملک۔ ناظرین اکرام، میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب understandquran.com کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے پہچانے ہیں۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جس طرح یہ میں کلاس چلا رہا ہوں اس کو تھوڑا سا بدلوں اور اس میں قرآن کے فہم کو تھوڑا سا زیادہ رکھوں اور گرامر کو کم کروں، کیونکہ یہ عام لوگوں کی دلچسپی کا باعث زیادہ نہیں ہے۔ گو کہ لوگ الحمدللہ کچھ نہ کچھ دلچسپی لے رہے ہیں، اور جہاں تک جو میرے اس کلاس کے ساتھ چل رہے ہیں، اب اگر ان کو گرامر تھوڑی سی شارٹ بھی کر دی جائے تو انشاءاللہ وہ بڑی آسانی سے اس کو پک کرتے رہیں گے۔ اور پیٹرن یہ ہوگا کہ اسماء اور حروف، یعنی اسماء اور حروف کی جو ڈیٹیل ہے وہ بالکل منیمم ہوگی، اور جو افعال ہیں ان کی تفصیل اسی طرح آپ کے سامنے آئے گی، اور قرآن کی جو فہم ہے آیت کے اوپر اس پہ تھوڑا زیادہ فوکس رکھیں گے۔ تو چلتے ہیں، آج کی جو آیات ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 یہ انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو آئیے پریزنٹیشن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ بڑی واضح ہدایت دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، وہ ہم نے پڑھے ہیں، اور ان عہد اور وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور یہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دے کر بھیجا کہ اپنے قوم سے یہ وعدہ لیں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بات چلی آ رہی ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو یہی حکم دیا، اور اس کے بعد یہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو اس آیت میں یہ دونوں چیزیں، یعنی آیت کا جو پہلا حصہ ہے یہ بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کریں، خالص اللہ کی عبادت کریں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی جو نفی کی گئی ہے وہ بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت زیادہ قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کو فوکس کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں یہی سب سے بڑا حکم جو بار بار انبیاء کی طرف سے آیا، انسانوں کی طرف سے اس حکم کی عدولی کی گئی، اس حکم کو پامال کیا گیا، اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گئے۔ اور سو مچ سو کہ دیکھیں آج ہم قرآن کے جو حامل ہیں، پچھلی ساری قوموں کے قصے ہم پڑھتے سنتے ہیں، اس قرآن میں واضح ہدایت ہمارے سامنے ہیں، اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار جگہوں پہ بے شمار یعنی واضح انداز میں یہ ہدایات دیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کریں۔ تو کیا ہم اس حکم پہ پورے اترتے ہیں؟ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، وہی شرک مختلف انداز میں قوم میں جاری ہے، الا ماشاء اللہ جو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ تو جو بے سمجھے لوگ، اور خصوصی طور پر سو کالڈ جو سمجھدار، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ پیر و مرشد کہتے ہیں،
وہ سارے کے سارے اس حکم کی وائلیشن کرتے ہیں اور اپنی عوام الناس کو اس طرف لگاتے ہیں۔ اور دوسری بات والدین کے ساتھ حسن سلوک، تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہم اپنے والدین کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ کا مقام ہے۔ چلتے ہیں اب انشاءاللہ جو آیت کا حصہ ہم نے پڑھا ہے اس پہ مختصر گرامر اور پھر آگے بڑھیں گے۔ یاد کرو بنی اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، اس میں وَإِذَا واو عطفہ اور اذا ظرف زمان ہے، کسی زمانے کا وقت یاد کروایا جا رہا ہے۔ اخذنا یہ فعل ہے، اخذنا اس کا مادہ حمزہ خا زا اور باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ اخذا، مضارع کا پہلا صیغہ یاخذو۔ باب نصرہ ہے نصرہ ینصرو، اخذا یاخذو۔ اخذنا یہ دیکھیں نصرنا کے وزن پہ ہے، یہ ماضی جمع متکلم، ماضی جمع متکلم مذکر۔ اخذنا ہم نے لیا عہد تم سے، میثاقا یہ عہد ہے، میثاق وہ عہد جو پختہ کیا جائے اور آج کے دور میں اس کو یعنی تحریر میں لے آیا جائے تو اسے کہتے ہیں میثاق۔ اسم منصوب مفعول بہی ہے، یعنی اخذنا کا مفعول بہی میثاقا۔ تمہارا عہد، تم سے اللہ نے وعدہ لیا۔ میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا پختہ عہد۔ میثاق ہم نے دیکھ لیا، بنی اسرائیل یہ پورا میثاق بنی اسرائیل مرکب اضافی ہے، یعنی بنی اسرائیل کا عہد، اس میں نسبت ہو رہی ہے تو یہ آپ کو یاد ہے مرکب اضافی۔ لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لا اس میں نفی ہے، تعبدون فعل ہے اور اللہ کا اللہ جو ہے حرف استثناء اور اللہ اسم مستثنیٰ۔ اس میں تعبدون فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ لا تعبدون مادہ ہے تعبدون کا عین با دال، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ عبدہ، مضارع کا پہلا صیغہ یعبدو۔ یہ نصرہ ینصرو عبدہ یعبدو تعبدون۔ تعبدون دیکھیں یہ تنصرون کے وزن پہ بالکل ایک جیسا ہے، مضارع جمع حاضر مذکر کا صیغہ ہے۔ تم سب عبادت کرتے ہو، تعبدون۔ لا تعبدون تم سب عبادت نہ کرنا یعنی اللہ کے سوا، آگے الا اللہ یعنی سوائے اللہ کے۔ وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ واو اس میں عاطفہ اور بالوالدین یہ مرکب جاری ہے اور احساناً مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کیا ہے کہ جو فعل پیچھے ہے اس کو مصدر کے طور پر سامنے لانا، تو یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے، منصوبات میں سے ہے۔ آیت کے اگلے حصے پہ چلیں گے۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اب دیکھیں اس عہد کا جو اگلا حصہ تھا اس میں یہ فرمایا گیا کہ ایک تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، پھر ذوی القربیٰ قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، اور پھر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ لوگوں کے حقوق بتلائے گئے، سب سے پہلے والدین کی بات ہو چکی، اب ذی القربیٰ جو قریب کے لوگ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے عزیز الاقارب ہیں، آپ کے ماں باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، وہ سارے کے سارے اقربا میں آتے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ، تو ان سب سے کہا گیا کہ اچھا سلوک کریں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔
تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو زندگی کو وہ یعنی لکھ دیا اور جو زندگی ہمارے لیے مخصوص ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقرر کر دی ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ زندگی بڑھ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، ان کے ہر طرح سے خیال رکھے گا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوگا، ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قلم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بڑھا ہی دیں۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، ایسے لوگ جو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین زندگی دیتا ہے اور لمبی زندگی دیتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ قربا کے ساتھ، اور پھر مساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ معاشرے میں سب سے پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ مساکین کا ہوتا ہے، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہوتا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، یہ صلہ رحمی یہی ہے کہ اپنے قریب رشتہ داروں میں جو یتیم ہو جائے، جو مسکین ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو یہ دیکھیں، یہ حقوق العباد کی بات ہو گئی۔ وہ آگے فرمایا قولوا للناس، اور جو باقی لوگ ہیں، عوام الناس ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھی بات کریں۔ تو آج دیکھیں ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے کہ ذرا سی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور باتیں جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے پھر قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور حقوق العباد کو سمجھیں گے تو یقیناً ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ تو یہ تب ہوگا جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے۔ تو آگے دیکھیے، واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں۔ نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ اور نماز قائم کیسے ہوتی ہے کہ نماز کا نظام ہو اور اس کے پورے لوازمات، اس کے لیے جو ہے حکومت اس کی سرپرستی کرے، تو پھر یہ ہوگا۔ حکومت اگر اسلامی ہوگی تو پھر وہ نماز کے نظام کو قائم کریں گے۔ چلتے ہیں آیت کی تفصیل کی طرف۔ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا۔ وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ۔ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یعنی پیچھے جو بات آئی ہے کہ احسان کرو، اس میں دیکھیں وذی القربى، ذی القربى جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، قرابت والے لوگ، اور آگے پھر عاطفہ ہے واو، اور الیتامى یہ بھی چونکہ معطوف ہے، حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مساکینوں کے ساتھ، یعنی قربا اور یتامہ اور مساکین جو ہیں یہ معطوف ہیں کس سے، کہ جو پیچھے بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں۔ وقولو، اور کہو، یہ دیکھ لیجیے یہ فعل ہے، واو اس میں عاطفہ ہے، اس کو دیکھ لیں گے۔ وقولو مادہ ہے، قاف واو لام، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قالا، اور یہ قولو امر ہے۔ نصرہ کے پیٹرن پہ امر واحد عنصر اور جمع کے لیے عنصرو، قالا کے لیے واحد کے لیے امر قل اور جمع کے لیے قولو، یہ عنصرو کے وزن پہ قولو، واو عاطفہ، تم سب کہو، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو۔ للناس حسنا، اس میں للناس سے مرکب جاری ہے، لی حروف جارہ میں سے ہے، اور الناس سے مل کر مرکب جاری بنا۔ حسنن مفعول بہی ہے قولو کا، حکم ہوا کہو، کیا کہو، حسنن اچھی بات، تو یہ مفعول بہی ہے حسنن۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، واو اس میں عاطفہ اور اقیمو فعل ہے، اور الصلاۃ مفعول ہے، یعنی قائم کیا کرو، الصلاۃ یہ مفعول بہی، الصلاۃ منصوب حالت میں آیا۔ اقیمو کو دیکھ لیں گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور مادہ قاف واو میم، باب ہے اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اقامہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ یقیمو، اقامہ یقیمو، باب اسلمہ، اسلمہ یسلمو کی طرح، اور اقیمو بھی امر ہے،
اسلمہ کے لیے واحد امر اسلم، جمع کے لیے اسلمو، اور اقامہ کے لیے واحد اقم اور جمع کے لیے اقیمو، اسلمو کی طرح اقیمو، تو اقیمو ہوا جمع امر، تم سب قائم کرو، حکم دیا جا رہا ہے کیا قائم کرو؟ الصلاۃ، اسم منصوب ہے اور مفعول بہ ہے اقیمو کا۔ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون، تو اس کے بعد نماز کے بعد حکم ہے زکوٰۃ کا۔ قرآن میں جہاں جہاں نماز کا حکم آیا ہے زکوٰۃ کا حکم اس کے ساتھ آیا ہے۔ تو زکوٰۃ اتنی اہم ہے کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم اپنی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بہت سارے لوگ جو ہے وہ مرتد تو نہیں ہوئے مگر انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ قبائل ایسے تھے، تو حضرت ابو بکر اور آپ کے پورے ساتھیوں نے ان کے ساتھ جہاد کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کے حکم یعنی یہ خاص جو احکامات ہیں ان کی نافرمانی کرے گا اس کے ساتھ جہاد فرض ہے۔ تو یہ اسی طرح نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتے پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، بڑا اہم حکم ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو نماز نہ پڑھنے والے پھر دیکھ لیں، اور پھر وہ کیسے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نماز کو چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے نماز کے اوپر۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ قبر کے سوالوں میں سب سے پہلا سوال نماز کے اوپر ہوگا، اور جو نماز کے سوال میں کامیاب ہو گیا آگے اس کے لیے آسانی اور کامیابی ہوگی، اور جو اس سوال میں ناکام ہو گیا بس وہ سمجھو اس کے لیے آگے کوئی جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سارے احکامات ان کو دیے گئے تھے لیکن پختہ عہد کیا گیا تھا، مگر وہ سارے پھر گئے، الا قلیلا، مگر چند لوگ قائم رہے اس بات پہ، الا قلیلا منکم، تم میں سے، وانتم موردون، اور تم پھرنے والے اعراض کرنے والے لوگ ہو۔ اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو، یعنی اس وقت جو مدینہ میں یہود تھے ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون، اور زکوٰۃ دینا، اس میں واو عاطفہ اور آتو یہ فعل ہے، الزکاۃ مفعول ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے فعل میں ہم دیکھیں گے آتو مادہ ہے الف تا یا، باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ آتا، مضارع یوتی، آتا یوتی، اسلمہ یسلمو، کیونکہ اس میں حمزہ بھی اور واو دونوں یہ حروف علت میں سے ہیں تو لہٰذا تعلیل کا عمل ہوا، اس کے بعد یہ افعال اس شکل میں بنے۔ امر، یہ بھی امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اسلمہ میں حکم واحد کے لیے اسلم اور جمع کے لیے اسلمو، اسی طرح آتا کے لیے حکم جب آئے گا واحد کے لیے آتی اور جمع کے لیے آتو، تو یہ آتو یہاں پہ استعمال ہوا اسلمو کے پیٹرن پہ، اس کے وزن پہ۔ تم ادا کرو، یہ جمع سب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ادا کرو کیا؟ نماز۔ الصلاۃ اسم منصوب ہے، مفعول بہ ہے آتو کا۔ ثم تولیتم، مگر تم پھر گئے، ثم عاطفہ ہے اور تولیتم یہ فعل ہے۔ تولیتم کا مادہ واو لام یا اور باب ہے تدبرا، ماضی کا پہلا صیغہ تولا، مضارع کا پہلا صیغہ یتولا، یہ باب تدبرا۔ تولیتم یہاں پہ تدبر تم کے وزن پہ ہے، ماضی جمع حاضر مذکر، تم سب پھر گئے، ثم اس میں عاطفہ ہے، اور عاطفہ کے لیے جو حروف عاطفہ قرآن میں آئے ہیں او وا ثم فا ام حتی لا لا لیکن بل،
یہ سارے حروف عطفہ ہیں. واپس چلتے ہیں. الا قلیلا منکم، الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، یعنی سارے پھر گئے مگر قلیلاً تھوڑے. قلیلاً اسم مستثنیٰ ہے جو ہمیشہ منصوب حالت میں آتا ہے. منکم مرکب جاری، من اور کم. منکم میں دیکھیں من اور کم یہ دونوں مل کر مرکب جاری، من حروف جارہ میں سے ہے. وانتم، واو اسم عاطفہ اور انتم یہ ضمیر ہے حاضر جمع. وانتم اور تم. موردون تم پھرنے والے لوگ ہو، یعنی یہ اسم فاعل جمع کے لیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. اب دیکھیں یہ بھی میثاق جو تھا اس کا ایک اگلا حصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ عہد یہ لیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون مت بہانا، یعنی جو بنی اسرائیل کی قوم تھی آپس میں مت لڑنا، ایک دوسرے کو قتل و غارت نہ کرنا. لا تسفکون دماءکم یعنی خون، اپنے آپ کا خون مت بہانا. ولا تخرجون اور نہ نکالنا انفسکم. انفسکم کا مطلب کیا؟ یعنی اپنے لوگوں کو من دیارکم ان کے گھروں سے مت نکالنا، لوگوں کو بے گھر مت کرنا، یعنی زمین پہ فساد مت پھیلانا. تو یہ سارے احکامات ان کو دیے گئے تھے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ احکامات ہمارے لیے بھی ہیں کہ خون مت بہانا ایک دوسرے کا، اور قرآن میں فرمایا کہ ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور یہ سب کچھ پڑھنے سمجھنے کے باوجود کس قدر بے یعنی حسی کے ساتھ معاشرے میں قتل و غارت ہو رہی ہے. کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اللہ کے حضور اپنی جان دینی ہے. تو غور فرمائیں اس بات پہ. اور پھر لوگوں کو بے گھر کرنا، یہ سارا کچھ یہ سب زمین پہ فساد پھیلانے کے مترادف جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. کیوں کہ ہمیں قرآن کا نہ تو قرآن سکھایا گیا، ہم خود بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ مزید اس کی تفصیلات. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. اور یاد کرو جب ہم نے پختہ عہد لیا تھا تم سے. وا اس میں عاطفہ، از ظرف زمان کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے. اخذنا اس میں فعل ہے اور میثاقکم یہ مرکب اضافی ہے. اخذنا حمزہ خا زا باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، اخذا مضارع یاخذو، نصرہ ینصرو، اور اخذنا یہاں پہ دیکھیں ماضی جمع متکلم مذکر کے وزن پہ نصرنا اخذنا. ہم نے عہد لیا یعنی تم سے عہد لیا. میثاقکم، میثاقہ اور کم دونوں مل کر مرکب اضافی، یعنی تم لوگوں کا عہد، تم لوگوں سے جو پختہ عہد لیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے. تمہارا عہد، تم سے جو وعدہ لیا تھا. لا تسفکون دماءکم، اس کی تفصیل دیکھیں گے. اس میں دیکھیں لا نفی ہے اور تسفکون فعل ہے، دماءکم خون، تمہارا خون، اپنوں کا خون. لا تسفکون مادہ سین فا قاف اور باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، صفقہ مضارع یفسکو، ضربہ یضربو صفقہ یفسکو. تسفکون یہ دیکھیں تضربون کے وزن پہ ہے، ماضی مضارع جمع حاضر کے لیے. تم سب خون بہاتے ہو. لا تسفکون تم خون نہ بہانا، یہ حکم دیا جا رہا ہے. ولا تخرجون اور نہ تم نکالو، یعنی دیکھیں واو اس میں عاطفہ اور لا نفی ہے اور تخرجون فعل. تخرجون مادہ خا را جیم باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، اخرجا مضارع یخرجو، اسلمہ یسلمو، اخرجا یخرجو. تخرجون کدھر ہے؟ یہ تسلمون کے وزن پہ.
مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب نکالتے ہو، لا تخرجون تم نہ نکالنا، یہ لا کے ساتھ جب پڑھیں گے، انفسکم من دیارکم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، انفسکم یہ مرکب اضافی یعنی اپنے لوگوں کو، من دیارکم، من دیار مرکب جاری اور دیارکم پھر مرکب اضافی بنے گا، دیارکم ان کے گھروں سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون تم نے اس کا اقرار کیا تھا تم خود اس پر گواہ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اقرار کیا تھا اور پھر اس اقرار پہ تم خود گواہ بھی بنے تھے۔ یہ واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے 40 لوگوں کو طور پر لے کر گئے تو وہاں پہ جب کوئی طور ان کے سروں پہ اٹھایا گیا اور اس حالت میں جب ان سے یعنی ان کے سروں پہ پہاڑ کو معلق کیا گیا اور پھر ان سے جب عہد لیا گیا کہ اس پورے یعنی اللہ کے احکامات کا جو یہ پیکج دیا جا رہا ہے اس کی خلاف ورزی مت کرنا، تو انہوں نے اقرار کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم نے عہد کیا ہوا تھا، تم نے اقرار کیا تھا اس کو اور پھر تم اس پہ گواہ بنے تھے، اب تم پھر ان ساری باتوں سے پھر رہے ہو۔ اب جب اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو کیا اقرار کر رہے ہیں؟ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی، ہمارے رسول، ہمارے رہبر ہیں۔ تو اس سے بڑا اقرار اور کیا ہے کہ یہ اقرار کرنے کے بعد ہم اللہ کے احکامات کو بھی جو ہے وہ پس پش ڈالیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو بھی ہم جو ہے وہ کسی درجے میں نہ لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا وہی ہوگا جو اس کا انجام ہونا چاہیے۔ ثم اقررتم مادہ قاف رارا باب اسلمہ مزید فی کا، اسلمہ کے پیٹرن پہ اقرہ اور مضارع یقرو، اقرہ یقرو، اسلمہ یسلمو۔ اقررتم کدھر ہے؟ اسلمتم کے وزن پہ، اسلمتم اقررتم، ماضی جمع حاضر مذکر کے لیے، تم سب نے اقرار کیا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم اس پر گواہ ہو، واو عاطفہ اور انتم ضمیر حاضر جمع کے لیے، اور تشہدون یہ فعل ہے یعنی تم گواہ ہو اس بات پہ۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ مادہ شین ہا دال باب سمیہ ماضی کا پہلا صیغہ، شاہدہ مضارع کا پہلا صیغہ، یشہدو شاہدہ یشہدو، اور باب سمیہ یسمعو۔ تشہدون کہاں ہے؟ یہ تسمعون کے وزن پہ، تم جو ہے یہ گواہ ہو، فعل مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے، تم سب گواہی دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ واو عاطفہ اور ضمیر جمع حاضر مذکر کے لیے۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 ہم نے کور کر لی۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔